بیت یزید میں جبر و اکراہ و دھونس و دھندالی۔ جناب مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں صفحہ 147 تا 153 بسلسلہ بیت یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر دھونس و دھندالی، لالچ و رشوت، جبر و اکراہ اور تحدید قتل کے الزامات عائد کر کے خیر القرون عہد صحابہ کا انتہائی مکروہ نقشہ کھینچا ہے، جو روایتاً و درایتاً لغو، بے بنیاد اور خلاف واقع ہیں۔ موصوف نے غیر معتبر، مفتر، کذاب، مجہول الحال راویوں پر اعتماد کر کے شاگردان نبوت کی منصوص عظمت کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ اس گے گزرے اور غلبہ شرق کے دور میں بھی ایک اسلامی معاشرے کا مجموعی و اجتماعی کردار ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جائے کہ خیر القرون اور دور صحابہ کا کردار ایسا ہو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کم از کم ایک مسلمان تو ان واہی روایات پر ہرگز اعتبار نہیں کر سکتا۔ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم راشی و مرتشی تھے؟ کیا صحابہ بزدل و ڈرپوک تھے؟ کیا صحابہ فریضہ نہیں عن المنکر کے تارک تھے؟ کیا صحابہ دنیوی مفاد کی خاطر اپنی عاقبت خراب کر سکتے تھے؟ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جان کے خوف سے ایک فاسق و فاجر شرابی کی بیعت اور اطاعت قبول کر لی تھی؟ کوئی مجوسی، سبائی، رافضی ان سوالات کے جوابات اس بات میں دے سکتا ہے؟ مودودی صاحب ایک شیعہ لیڈر کے مکان پر محرم کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے تو بیعت کر لی تھی، حضرت حسین نے کیوں نہیں کی؟ وہ ان کو مطعون کرتے ہیں، حالانکہ جب کوئی مسلمان حکومت پوری طاقت سے قائم ہو تو اس کے خلاف اٹھنا ہمہ شاہ کا کام نہیں ہے۔ صرف ہو سکتا ہے جو فیصلہ کر چکا ہے وہ اٹھے گا، خواہ کچھ ہو جائے۔ جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں ان کو صحابہ کی طرف سے صفائی پیش کرنی چاہیے، نہ کہ حضرت حسین کو مطعون کرنا۔ اٹھنے والے سے صفائی پیش کرنے کا مطالبہ کرنے کا کیا موقع ہے؟ صحابہ کرام کی پوزیشن صاف کی جا سکتی ہے، ہر شخص کا یہ کام نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ یہ ہے کہ مسلمان حکومت بگڑ رہی ہو تو مسلمانوں کا کام تماشبین بن کر بیٹھنا نہیں، بلکہ اس کا فرض ہے وہ اصلاح کے لیے کھڑا ہو جائے، خواہ اکیلا ہی ہو اور خواہ نتیجہ کچھ ہو۔ بہرحال موصوف نے یہ تقریر 10 جون 1962 محرم 1382 ہجری برمکان سید محمد علی زیدی ایڈوکیٹ 14 ٹیمپل روڈ لاہور کے ایک مجلس اعزاز سے علی کا راستہ حسین کا راستہ کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ارشاد فرمائی تھی، جو بعد میں ہفتے روزہ ایشیا ماہنامہ قومی ڈائجسٹ لاہور کے علی نمبر میں شائع ہوئی۔ اس عبارت سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے صحابہ نے یزید کو فاسق، فاجر، شرابی سمجھتے ہوئے محض جان کے خوف سے اس کی بیعت کر لی تھی، کیونکہ ایک طاقتور حکومت کے خلاف اٹھنا حمہ شاہ کا کام نہیں، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اس کا مختصر جواب پیچھے استخلاف یزید کے تحت گزر چکا، وہ بھی میں بتا چکی۔ صحابہ نے بغیر کسی طمع و لالچ، جبر و اکراہ کے برضا و رغبت بیعت کی تھی۔ اب جناب مودودی صاحب ہی کے قلم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور نمونہ و کردار ملاحظہ فرمائیے۔ عراق، شام، دوسرے علاقوں سے بیعت لینے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خود حجاز تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں کا معاملہ سب سے اہم تھا۔ دنیا اسلام کی وہ با اثر شخصیتیں جن سے مزاحمت کا اندیشہ تھا وہیں رہتی تھیں۔ مدینہ کے باہر حضرت حسین، حضرت ابن زبیر، حضرت ابن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا درشت برتاؤ کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ اسی طرح مدینہ کا معاملہ آسان ہو گیا۔ پھر انہوں نے مکہ کا رخ کیا۔ ان چاروں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود شہر سے باہر بلا کر ملے اور ان پر بڑی مہربانیاں کی۔ انہوں نے اپنے ساتھ لیے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، پھر تحلیہ میں بلا کر انہیں یزید کی بیعت پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اب تک تو میں تم لوگوں سے درگزر کرتا رہا ہوں، اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم میں سے کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری بات اس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی، تلوار اس کے سر پر پہلے پڑ چکی ہوگی۔ پھر اپنے باڈی گارڈ کے افسر کو بلا کر حکم دیا، ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک آدمی مقرر کر دو اور اسے تاکید کر دو کہ ان میں سے جو بھی میری بات کی تائید یا تردید میں زبان کھولے اس کا سر قلم کر دیں۔ اس کے بعد وہ انہیں لیے ہوئے مسجد میں آئے اور اعلان کیا، یہ مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ
جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا، یزید کے ولی عہدی پر راضی ہیں اور انہوں نے بیعت کر لی، لہٰذا تم لوگ بھی بیعت کر لو۔ اب لوگوں کی طرف سے انکار کا کچھ سوال ہی باقی نہ تھا، اہل مکہ نے بھی بیعت کر لی۔ اسی طرح خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت کی جگہ شاہی خاندانوں نے لے لی اور مسلمانوں کو اس کے بعد آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ کسی صاحب علم کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ اس قسم کی روایت نقل کریں، کیونکہ اس میں نری خساست یعنی غلاظت، جہالت بھری ہوئی ہے۔ پھر روایت میں تو یہ ہے کہ یہ چاروں اصحاب خود انہیں شہر سے باہر جا کر ملے۔ موصوف اگر غلط بیانی نہ کرتے تو مدینہ میں ان حضرات سے درشت برتاؤ کی کلی بھی کھل جاتی، اور کیونکہ ایک دفعہ جن سے درشت برتاؤ ہوا وہ کیوں کر دوبارہ از خود ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس لیے وہ یہ لکھنے پر مجبور ہوئے۔ اس مرتبہ ان کا برتاؤ اس کے برعکس تھا جو مدینہ سے باہر ان سے کیا، اور ان پر بڑی مہربانیاں کی۔ اگر وہ اس درشت برتاؤ اور مہربانیوں کی تفصیل دے دیتے تو ایک عام قاری بھی اس روایت پر یقین کرنے کے بجائے راوی کے منہ پر تھوک دیتا، کیونکہ اس احمقانہ روایت پر یقین کرنے کے لیے پہلے خود احمق بننا لازمی ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ حکم بھی قابل غور ہے، ان میں سے جو میری بات کی تردید یا تائید میں زبان کھولے اس کا سر قلم کر دے۔ معلوم نہیں مودودی صاحب نے کس سال میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر مکر و فریب کا یہ گنوانہ الزام عائد کر دیا۔ حضرت معاویہ کی تو خواہش یہ تھی کہ جو لوگ میری تائید کریں، لیکن کتنا یعنی کہ احمقانہ حکم ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اگر تائید کے لیے بھی زبان کھولیں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ پھر مسجد حرام میں اہل مکہ کا اجتماع ہے، جن میں صحابہ رضی اللہ عنہ و تابعین شریک ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ ان حضرات کے سروں پہ یعنی کہ جلاد ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور ان کی رضامندی کا کیا معنی؟ تعجب بلائے تعجب، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے بیت اللہ میں بیٹھ کر عام اجتماع میں کسی بے خوفی اور دیدہ دلیری کے ساتھ قصداً عمداً جھوٹا اعلان کیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا، یزید کی ولی عہدی پر راضی ہیں اور انہوں نے بیعت کر لی، لہذا تم لوگ بھی بیعت کر لو۔ سخت حیرت ہے ان جھوٹے اعلان پر۔ دنیا اسلام کی یہ با اثر شخصیتیں خاموش اور ساکت و جامد بیٹھی رہیں۔ آخر اظہار حق کا اس سے بڑھ کر اور کون سا موقع ہو سکتا تھا؟ پھر تحلیہ میں بھی نہیں بلکہ مجمع عام میں اور اپنے حامیوں اور مددگاروں اور دوستوں کی موجودگی میں کتمان حق کا یہ ارتکاب۔ اگر یہ نظارات کی مدح و توصیف ہے تو معلوم نہیں کہ ذم کس بلا کا نام ہے۔ پھر قرآن مجید نے صحابہ کرام کے یعنی ان کو خیر امت کا خطاب ان کے اسی وصف کی بنا پر دیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ لوگ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے۔ یہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ اس وصف سے محروم ہو گئے تھے؟ اگر بقول مودودی صاحب سارے صحابہ کا شمار ہمایشہ میں ہوتا تھا، وہ حق گوئی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نمونہ تو موصوف نے پیش کیا ہے کہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، نتیجہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ نکلے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے وہ اکیلا ہی اٹھ کھڑا ہو۔ سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے جانثاروں، ہمدردوں اور بہی خواہوں کی موجودگی میں اپنے اس کردار کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ خاموشی جان کے خوف سے اختیار نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے امت مسلمہ کے اتفاق کے پیش نظر یزید کی ولی عہدی کی بیعت پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ بعد میں بیعت خلافت پر اختلاف کیا، لیکن جب کربلا میں حقائق واضح ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے پر نہ صرف رضامند ہو گئے تھے، بلکہ اس پر باقاعدہ عمل درآمد کے لیے کوفہ کے بجائے دمشق کا راستہ بھی اختیار کر لیا تھا۔ حضرت حسین نے کربلا میں 3 شرطیں پیش کیں۔ نمبر 1، یا آپ مجھے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں واپس جانے دیں۔ نمبر 2، یا آپ مجھے کسی سرحد کی طرف بھیج دیں تاکہ میں کفار کے خلاف جہاد کرتا رہوں۔ نمبر 3، یا مجھے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے دیں تاکہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر فیصلہ کر لوں۔ یہ تینوں شرطیں اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع دونوں کی کتب میں پائی جاتی ہیں۔ تیسری شرط بالالفاظ ذیل نقل کی گئی ہے۔ بہرحال مذکورہ بلا دلائل سے یہ ثابت ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں یہ تیسری شرط پیش کر کے امیر یزید کی بیعت کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔
बहरहाल हज़रत मुआविया रज़ी ताला पर बरसिलसिला बैत यजीद धौंस व धंधाली, जबर व इकरार, रिश्वत व लालच और तहदीद क़त्ल के तमाम इल्ज़ामात लग़्व, बेबुनियाद, खिलाफ वाक़ई हैं। अलावा ऐसी दुनियाए इस्लाम की बाअसर शख्सियात हज़रत हुसैन, हज़रत इब्न ज़ुबैर, हज़रत इब्न उमर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, जबकि ये 53 हिजरी में फ़ौत हो गए थे। हज़रत मुआविया रज़ी ताला का सफ़र हजाज 56 हिजरी के बाद का है। बैत यजीद पर जान के खौफ से रजामंद होना भी किज़्ब व इफ्तराह पर मबनी है। मज़ीद बरहाँ इस तफसील से ये भी वाज़ेह हो गया कि यजीद की बैत पर हज़रत हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुम समेत तमाम आलम इस्लाम का इत्तेफाक था।